آج کا ہمارا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور نامی پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی صفت پر ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے زیادہ علم سے نوازے گئے ہیں اور وہ فلاں دریا کے کنارے ملیں گے۔ بتائی گئی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے مستفید ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق نہ تو کوئی سوال کریں گے اور نہ ہی کسی کام میں دخل دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط فوراً مان لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کے مالک بچوں نے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے آپ سے کرایہ نہ لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چپکے سے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے برداشت نہ کر سکے اور سوال کر بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو مسکین بچوں کا نقصان ہو گیا اور دوسرا کئی جانیں ڈوب سکتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی معافی مانگی اور کہا اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آگے کچھ دور گئے تو انہیں ایک بچہ ملا جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ قتل کر ڈالا۔ یہ خوفناک جرم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور پھر اس قتل کی وجہ دریافت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ اب میرا اور آپ کا ساتھ چلنا ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب اس کے بعد اگر یہ غلطی کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں جا پہنچے جس کے مکین نہایت بد اخلاق اور ظالم تھے۔ کھانا مانگنے پر بھی دھتکار دیا۔ انہیں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کسی سے مزدوری مانگے بغیر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گاؤں والوں کی بدتمیزی سے بیزار تھے پھر بول اٹھے کہ آپ نے بغیر مزدوری کے یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان تمام کاموں کا راز بتاتا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے۔ جس کشتی میں سوراخ کیا وہ مسکینوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جس کے کارندے اچھی صاف کشتیوں کو چھین رہے تھے اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ رہے تھے۔ میرے سوراخ کرنے سے بادشاہ اس پر قبضہ نہیں کرے گا اور مسکین اپنی روزی کماتے رہیں گے۔ جس بچے کو میں نے مار ڈالا اس کے والدین بہت نیک اور ایمان والے تھے، لیکن لڑکے نے جوان ہو کر بد کردار اور بدمعاش بننا تھا اور اس کی محبت میں والدین بھی بھٹک جاتے۔ میں نے اسے قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچایا۔ اس کے بدلے میں
اللہ انہیں نیک اور صالحہ اولاد دے گا۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھر 2 یتیموں کا تھا اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دبایا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو ظالم گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور بچے محروم رہ جاتے۔ اب وہ جوان ہو کر اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور ہاں اے موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ کہ ہم سب کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو قطرہ سمندر کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے وطن لوٹ آئے۔ کوشچن کر رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا شرط رکھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ ایک ظالم بادشاہ تھا جو سب کی صحیح کشتیاں چھین رہا تھا اور بیکار کشتیوں کو چھوڑ رہا تھا، تو اس لیے میں نے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بغیر مزدوری کے کیوں تعمیر کر دی؟